والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا هاشمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين نويت سنة الاعتكاف. پیارے بھائیوں، آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا، شرکت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. ہماری مسجد کے نمازی افسر صاحب مرحوم مغفور کا انتقال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ آج کا اجتماع منعقد ہوا ہے. پیارے بھائیوں، درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یعنی کہ پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے، خوشنودی جو ہے، ہمیں وہ نسخہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرے، درود پاک پڑھا کرے. تو لہٰذا اگر ہم لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے روز جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دی جائے گی، نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو میرے پیارے پیارے بھائیو، اپنا ذہن بنائیے، مائنڈ بنائیے کہ مجھ کو زندگی میں زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ انشاءاللہ درود پاک پڑھتے پڑھتے گزارنا ہے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے گزارنا ہے، تاکہ میری نجات ہو سکے، میری مغفرت ہو سکے اور میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں. میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کی زیارتیں ان کو ہو جاتی ہیں، ان کو دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے، اور جس کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے گا، اس کا خاتمہ رسول اللہ کے قدموں میں، جلووں میں، محبتوں میں، یادوں میں ہوتا ہے گا، سرکار کی زیارتوں میں، دیداروں میں ہوتا ہے گا. تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، جن لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے، میرے بھائیوں انشاءاللہ وہ امید رکھے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور ظاہر بات ہے میرے بھائیوں، زیارت مصطفیٰ ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کو تھوڑی ہوتی ہے. جو شریعت مصطفیٰ پر چلتا ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اسی کو رسول اللہ کی زیارت بھی ہوتی ہے گی. تو لہٰذا جس کو رسول اللہ کی زیارت ہو جائے انشاءاللہ وہ اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. دیکھا میرے بھائیوں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمان بندوں کو، ہم لوگوں کو، کلمہ گو لوگوں کو جو غلامان مصطفیٰ میں سے ہیں، ان لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ.
اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے ہمیں اسی طریقے سے ڈرنا چاہیے۔ جن باتوں سے اللہ رسول نے روکا ہے رک جایا جائے، اور جن باتوں کی اجازت دی ہے وہ کام کر لیا جائے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اطاعت گزاری کرنا، یہی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، جس کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر خوف خدا ہوگا، عشق رسول ہوگا، انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا، گناہوں سے روکتا ہوا، انشاءاللہ وہ زندگی کے ایام گزارتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا آخری وقت آ چکا ہوگا، آخری مہینہ، آخری ہفتہ، آخری دن، آخری رات آ چکی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ دنیا کو ٹاٹا بائے بائے کرتا ہوا اور نیکیوں کو سمیٹتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا، اپنا ایمان سلامت لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، خوف خدا ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، ڈرنے کا حق یہی ہے کہ جن کاموں سے اللہ رسول نے روکا ہے رک جایا جائے۔ اب کن باتوں سے روکا ہے آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ہر برے کام سے رک جائے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، گالم گلوں سے، لڑائی جھگڑے سے، پھڈے فساد سے، تو تڑاک سے، اور دما چکڑی کے بازار گرم کرنے سے، طوفان بدتمیزی کا بازار گرم کرنے سے رک جائے، ہر برے کام سے رک جائے میرے بھائیوں، انشاءاللہ یہ خوف خدا ہی کہلاتا ہے گا۔ کہ جس کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، تو میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا چہرہ لے کر جاؤں گا، میں کیا صورت لے کر جاؤں گا، تو وہ اس وقت سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، تو لہٰذا وہ آج ابھی اسی وقت وہ اچھے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے گا۔ تو لہٰذا ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی کہ یہودی ہو کر نہ مر جانا، نصرانی ہو کر نہ مر جانا، ہندو کافر قادیانی ہو کر نہ مر جانا، بد مذہب ہو کر، بد عقیدہ ہو کر نہ مر جانا، سچے مسلمان بن کر مرنا، تبھی انشاءاللہ نجات تم کو حاصل ہوگی۔ یارو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان اسلام سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، توفیق سے الحمدللہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں، اور دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، لہٰذا یہ دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹے نہیں، اسلام ہمارے ہاتھوں سے چھوٹے نہیں، ہم ایمان میں داخل رہے اور ہمیشہ ایمان ہمارے ساتھ وابستہ رہے، ہم ایمان کے ساتھ وابستہ رہے، اور یہاں تک کہ میرے پیارے بھائیوں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے رخصتی اختیار کر جائیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے میرے بھائیوں کہ جو بندہ اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، بس وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے، اور جو بندہ اپنا ایمان سلامت لے جانے میں ناکام رہا وہ ناکام ہے میرے بھائیوں، ناکام ہے۔ یہ دنیا کی خوشیاں، دنیا کی مسرتیں، دنیا کی شادمانیاں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی، کچھ بھی رشک نہیں رکھتی میرے بھائیوں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، لوگ یعنی کہ جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، دھن دولت والے ہوتے ہیں، کاروبار والے ہوتے ہیں، مل آور ہوتے ہیں، کاروبار و کارخانے دار ہوتے ہیں، ہم لوگ یعنی کہ ان کو دیکھ کر جو ہے نا بڑا رش کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار اس کو اللہ نے کتنی دولت دی ہے، کتنی فراوانی عطا فرمائی ہے، اور میں بڑا کنگال، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک ٹائم کا کھاتا ہوں تو دوسرے ٹائم کے لالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اس کو سب یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جو دولت دی ہے نا وہ ایمان کی دولت دی ہے۔ اس کے پاس بھی دولت ہے الحمدللہ، جس کے پاس دنیا کی دولت ہے اس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے، لیکن میرے بھائیوں جس کے پاس دنیا کی دولت ہوتی ہے نا، یعنی کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے شیطان جو ہے نا اس پر بازی لے جاتا ہے، اور آخری وقتوں میں، آخری لمحوں میں اس کا ایمان سلب ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، خطرے میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کا ایمان، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہر طرح سے ممکن کوشش کرتا ہے گا، اپنی ساری ذریت کو لگا دیتا ہے گا، اور کوشش کرتا ہے کہ یہ مرنے والا مسلمان مرنے یعنی کہ ایمان پر نہ مرنے پائے،
بس یہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، غیر مسلم ہو کر مر جائے، مسلمان ہو کر نہ مرے۔ تو یارو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو مشکل ہے میرے بھائیوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جو غریب لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کا خاتمہ ایمان پر ہو، ہماری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ مگر جو میں نے پڑھا ہے میرے بھائیوں قرآن و سنت کے حوالے سے، وہ یہی ہے میرے بھائیوں، جو دنیا دار ہوتا ہے نا وہ بڑے مصیبت سے دوچار ہوتا ہے گا۔ شیطان جو ہے نا اس کو، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ میں وہ کھیل رہا ہوتا ہے، کھلونا بنایا ہوا ہوتا ہے گا، بڑے مسائل سے وہ دوچار ہوتا ہے گا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، پیسوں روپیہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو، بس دلوں میں نہ ہو۔ بس ضرورت کے تحت یعنی کہ پیسوں کو اختیار کیا جائے ضرورت کے تحت، کیونکہ ہمارا اصل مسکن یہ نہیں ہے، اصل مسکن یہ نہیں ہے ہمارا، یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو عارضی طور پر ہم لوگ آئے میں چلے جائیں گے۔ تو جو اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہوا بس وہی کامیاب ہوا، اور جو خدا نہ خواستہ معصیت بھری زندگی میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا، برباد اور تباہ ہو گیا، وہ میرے بھائیوں محروم ہو جانے کا خوف ہے۔ آپ سوچو میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، آپ کے پاس میرے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی ہے، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے بارے میں سوچو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اپنی زندگی میں ایمان کی سلامتی کا احساس نہیں ہوتا، موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا خوف ہے۔ اب بتائیے نا میرے بھائیوں، آپ کو اور مجھ کو کیا ایمان کی سلامتی کا احساس ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس بالائے طاق رکھا ہوا ہے گا، ذرہ برابر بھی ہمیں ایمان کی سلامتی کا احساس نہیں ہے۔ اگر ایمان کی سلامتی کا احساس ہوتا تو میرے بھائیوں ہمارے اندر چینجنگ ہوتی، بدلاؤ ہوتا، ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہوتے، رسول اللہ کی سنتوں کا رنگ ہم پر چڑھا ہوا ہوتا، رسول اللہ کی تعلیمات کا رنگ ہم پر چڑھا ہوا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پر رسول اللہ کی تعلیمات کا رنگ چڑھا ہوا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم لوگوں نے اپنی ایمان کی سلامتی کا احساس ہم نے بھلا دیا، کھو دیا میرے بھائیوں، ہمیں کسی قسم کا احساس نہیں ہے۔ کاش ہمیں احساس ہو جائے، کاش احساس ہو جائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تمہارے اور میرے آقا رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم جو ہے نا مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے۔ یہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے۔ بعض لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مسلمان مر جاتے ہیں۔ بعض کافر ہو کر پیدا ہوتے ہیں، کافروں والی زندگی گزارتے ہیں، کافر ہو کر مر جاتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا بعض مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مسلمان پیدا ہوتے ہیں لیکن موت کے وقت ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا بعض کافر ہو کر پیدا ہوتے ہیں، کافروں والی زندگی گزارتے ہیں لیکن جب موت آتی ہے تو ایمان پر آتی ہے گی ان کی۔ تو میرے بھائیو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے حق میں کیا مقدر کیا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے، کیا ارادہ ہے، کیا مشیت ہے، کیا منشا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمیں بہت زیادہ ڈر خوف کے ساتھ ہمیں زندگی کے ایام گزارنا چاہیے اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اور ایمان کی سلامتی کی بھیک اور خیرات مانگتے رہنا چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 دعائیں کرنا امت مصطفیٰ پر فرض ہے، 2 دعائیں کرنا۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی ہم کو عدل و انصاف کرنے والا حاکم عطا فرمائے، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ 2 دعائیں کرنا امت مصطفیٰ پر فرض ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دعا نہیں کرتے، کوئی ایک بھی دعا نہیں کرتے۔ یارو سوچو غور کرو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دیندار ہو کر گھر سے نکلتا ہے اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیندار نہیں رہتا۔ باہر کی منافقت، باہر کی فتنہ انگیزیاں، باہر کی نافرمانیاں، باہر کی نحوستیں، باہر کی خرافات میرے بھائیوں بندے کو جو نا ایمان ضائع کروا دیتی ہیں گی۔ اس قدر ہمارے معاشرے کے اندر میرے بھائیوں ہر طبقہ جو ہے نا، چاہے وہ امیروں کا ہو یا غریبوں کا ہو، چاہے وہ
ینگ جنریشن ہو یا ضعیف العمر لوگوں کی گیدرنگ ہو، سنگت ہو، ہر گیدرنگ کے اندر، ہر سنگت کے اندر، ہر گھر میں، ہر باہر، ہر گلی کے نکڑ پر، ہر دوستوں یاروں کی سنگتوں میں، بیٹھکوں میں میرے بھائیو ایسے ایسے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کفر پر مبنی ہوتے ہیں، کفر پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر بندے نے اس کو اپنے منہ سے نکال دیا وہ کافر ہو جاتا ہے، یا کسی بندے نے کفریہ جملہ لذت کے ساتھ سن لیا وہ کافر ہو جاتا ہے گا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ احساس تو اس کو جس کو علم ہو، ہمیں تو علم بھی نہیں ہے، اور علم دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، غور کرو، ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک نے کیوں فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے؟ اتنا علم ہونا چاہیے جو ضروریات دین سے متعلق ہو، اتنا علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کے پاس، لیکن افسوس کہ کوئی علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ علم دین سیکھو تو وہ یہ کہتا کہ مجھ کو امامت تھوڑی کرنی ہے، مجھ کو مؤذن تھوڑی بننا ہے، مجھ کو ممبر پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت تھوڑی کرنی ہے۔ میرے بھائیو یہ بات تھوڑی ہے، یہ بات تھوڑی ہے کہ علم وہی سیکھے جو امامت کرے گا، علم وہی سیکھے جو ممبر پر بیٹھے گا، علم وہی سیکھے جو واعظ و نصیحت کرے گا۔ نہیں میرے بھائیو، ہر شعبے سے متعلق ہر بندے کو چاہیے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے، ہر شعبے سے متعلق لوگوں کو چاہیے علم دین کو حاصل کرے وہ، تاکہ علم دین کی روشنی میں وہ اپنی اصلاح کر سکے اور ہر معاملے کو علم دین کی روشنی میں اس کو ڈیل کر سکے وہ علم دین کی روشنی میں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے، اور لوگوں کو بلایا جائے کہ آ جائیے، بیٹھ جائیے، سن لیجئے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد کریں گے کیا؟ یا تو ہم لوگ ٹچ موبائل لے لیں گے، یا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جایا جائے گا، یا پھر یعنی کہ ادھر ادھر کی گپیں مطلب یہ ہانکنا شروع کر دیں گے، دوستوں یاروں کی گیدرنگ میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، 2 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر بیٹھنے میں میرے بھائیوں ہمارے کو مزہ نہیں آتا، ہمیں بیزاری سی ہونے لگ جاتی ہے، ہمیں گھبراہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے، ہمیں دسترخوان یاد آ رہا ہوتا ہے، بیوی بچے یاد آ رہے ہوتے ہیں، کھانا یاد آ رہا ہوتا ہے، وہ کام یاد آ رہا ہے، فلاں کام یاد آ رہا ہوتا ہے گا۔ یہ حالت ہو چکی میرے بھائیوں، لوگ تیار ہی نہیں ہے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ لوگوں کو اگر کوئی لالچ دی جائے تو وہ آئیں گے، کسی قسم کی لالچ دی جائے۔ آج سارے کے سارے مسلمان بس وہ لالچ کے تحت وہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کام پر جاتے تو وہاں سے سیلری ملتی ہے، شاپ کھولتے تو وہاں سے انکم ہوتی ہے، آمدنی ہوتی ہے جی، ریڑیاں لگاتے تو اس کی بونیاں ہوتی ہیں جی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کون علم دین کو حاصل کرے، کون تبلیغ کرے، کون اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے اور رکے؟ کون؟ سارے کے سارے مسلمان میرے بھائیوں مجھ سمیت ہم لوگ یعنی کہ بس گناہ بری زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں دین کا بھی کام کرنا ہے، ہمیں اسلام کی بھی خدمت کرنی ہے، ہمارا ایمان سلامت رکھنا ہے، ہمیں احساس کرنا ہے، اور اپنے ذریعے سے دوسرے مسلمانوں کے ایمان کو سلامت رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ میرے بھائیوں جب ہمارے پاس نالج ہوگی تو ہم اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اس نالج کو کنورٹ کریں گے تاکہ ان کو بھی احساس ہو۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کا احساس کرے، کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، میرے بھائیوں آپ کے رسول نے، آپ کے آقا نے، مصطفیٰ نے فرمایا ہے، بندہ صبح کو مسلمانوں کا کافر ہو جائے گا شام کو، اور شام کو مسلمانوں کا دن کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی کہ پر فتن نازک دور کے اندر یہ وہی تو دور چل رہا ہے گا، قرب قیامت کا دور چل رہا ہے، اور ایمان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے گا، بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت نازک حالات سے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ بزرگ ایمان کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ایمان پر موت مجھ کو میرے کمرے خاص کے دروازے پر مل رہی ہو، ایمان پر موت مجھ کو میرے کمرے خاص کے دروازے پر مل رہی ہو، اور شہادت کا درجہ اور شہادت پر مرنا میرے گھر کے مین گیٹ پر مجھ کو مل رہی ہو، شہادت گھر کے مین گیٹ پر مل رہی ہو، اور ایمان پر مرنا، ایمان پر موت مجھ کو میرے کمرے خاص کے دروازے پر مل رہی ہو،
تو یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ شہادت کا درجہ بڑی سعادت کا باعث ہے، مگر میں اپنے کمرے خاص کے دروازے پر ملنے والی جو ایمان پر موت ہے، میں اس کو قبول کر لوں گا، اس کو قبول نہیں کروں گا میں، اس لیے کہ اگر میں وہاں پر شہادت کے درجے کو لینے کے لیے گیا، شہادت کی سعادت کو لینے کے لیے گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اثنا میں میرا دل اگر بدل گیا اور خدا نہ خواستہ میں ایمان پر نہ مر سکا تو پھر میں کیا کروں گا؟ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے آپ، کیونکہ دل جو نہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پل میں دل کیا ہوتا ہے، پل میں کیا ہوتا ہے گا، دل بدلتا رہتا ہے گا۔ اگر دل صحیح رہتا ہے تو اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں گے، اور دل اگر بگڑ جاتا تو اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں گے۔ تو دل کو قابو میں رکھنا چاہیے، دل یعنی کہ صحیح رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ایمان کی سلامتی کا احساس عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زبان کا استعمال ہم صحیح کیا کریں، خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکل جائے۔ بہت احتیاط کے ساتھ ہم لوگوں کو اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ جہنم کے اتنے ہی لائق ہوتا ہے۔ دیکھا میرے بھائیوں، اور خدا نہ خاصا زیادہ گفتگو کرنے کی وجہ سے، زیادہ بڑبڑ کرنے کی وجہ سے، زیادہ بک بک کرنے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ نکل گیا، اللہ نہ کرے، اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں، یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ پھر تو ہائے افسوس، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں تو مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھر میں رہتا تھا، لیکن جب میرا انتقال ہوا تو آپ مجھ کو پتہ چل رہا ہے گا کہ میرا خاتمہ تو کفر پر ہو گیا ہے۔ ابھی نہیں بلکہ 10 سال پہلے میں کافر، یعنی کہ کفریہ جملہ میں نے بول دیا تھا، اس لیے کافر ہو گیا تھا میں 10 سال پہلے، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے، اور کوئی ایسی صحبت بھی مجھ کو نہیں ملی تھی کہ جہاں پر میں احتیاطاً توبہ کفر کر لیتا اور اسلام کے دائرے میں آ جاتا۔ کوئی ایسی صحبت مجھ کو ملی نہیں تھی، اور نہ میں نے ایسی صحبت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو لہٰذا یارو اپنے ایمان کی سلامتی کا بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے، بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے۔ موت کی سختیوں کے بارے میں میرے بھائیوں اتنا رسول اکرم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں گی۔ بعض وقت بندہ جو نا موت کی سختیوں کی وجہ سے بھی پتہ نہیں، یعنی کہ وہ اپنے منہ سے اول فول بکرا ہوتا ہے بہت زیادہ۔ شرح الصدور کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، موت کی سختی کے حوالے سے فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ موت کی سختی کا ایک قطرہ اگر زمین و آسمان کے رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائیں۔ اب اندازہ لگائیے، موت کی سختی کا ایک قطرہ زمین و آسمان کے رہنے والوں پر اگر ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائیں، اتنی موت کی سختی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موت کی سختی کا ایک قطرہ اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیے، اب اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، جب موت کی سختی کسی بندے پر اپنی تمام تر سامانیوں سمیت جب وہ چڑھائی کرے گی تو اس وقت مرنے والے کا کیا حال ہوگا۔ تبھی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، نمازوں کے ذریعے سے آپ ایمانی قوت کو حاصل کریں، ایمانی قوت کو، روحانیت کو حاصل کریں، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اجتماع میں شرکت کرنے کے ذریعے سے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانے سے، علماء حق اہل سنت کی تقاریر کو سننے کے ذریعے سے اپنے ایمان کی سلامتی کا احساس کرتے ہوئے روحانی طاقتیں حاصل کریں، ایمانی قوتیں حاصل کریں۔ یہ ایمانی قوتیں، ایمانی طاقتیں اب موت کے وقت آپ کا ساتھ دیں گی، آپ کے لیے ڈھارس بنیں گی، طاقت کا ذریعہ بنیں گی، شیطان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوگی آپ کو۔ اور تبھی تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے نا، انتقال کرنے والا ہوتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اگر نہ پکڑیں تو وہ مرنے والا جو ہے نا، وہ چیختا چلاتا ہوا، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہوا، در و دیوار سے ٹکراتا ہوا جنگلوں میں نکل جائے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے موت
جس پر طاری ہوتی ہے گی. تبھی تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے وہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے تھے نا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی بھی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس کا ایمان، اسلام، دین سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا، دین محمدی مطلب. تو ہر ممکن کوشش کرنی ہے میرے بھائیوں، ہر ممکن کوشش کرنی ہے ہم لوگوں کو کہ ایمان سلامت رہے. آپ ہر وقت گمسم رہا کرو، اللہ کی یاد میں گم رہا کرو، اپنے آپ کو غرق رکھا کرو، اللہ کی یاد میں ڈوبے رہا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرتے رہا کرو. صرف یہی نہیں کہ نماز کے بعد ہی دعا کر لی جائے، نہیں، کہیں جا رہے ہو، کہیں سے آ رہے ہو، دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہا کرو اللہ بس خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ دین محمدی پر ہو، خاتمہ مصطفیٰ کے جلووں، یادوں، محبتوں میں ہو، دین محمدی پر ہو خاتمہ. اس طرح میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ عرض کرتے رہا کرو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، ایمان کو معمولی سمجھا ہوا ہے. رسول اللہ کی جو نعمت ہے، عشق رسول کی، محبت رسول کی جو نعمت ہمارے کو حاصل ہے، ہم نے بھی معاذ اللہ اس کو بھی معمولی سمجھا ہوا ہے، ایمان کی دولت کو معمولی سمجھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم رب ہے، وہ ہمارا رب العزت ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم نے اس نعمت کو بھی معمولی سمجھا ہوا ہے، استغفر اللہ. ہم لوگوں نے نماز کی توفیق کو معمولی سمجھا ہوا ہے، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا پڑھ لیا، استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، رحم فرمائے. میرے بھائیو ایمان کی سلامتی کا احساس کرو، اور جس کو احساس ہوگا وہ یقیناً میرے بھائیو تمام خرافات سے بچنے والا ہوگا، سود سے، رشوت سے، کم ناپ تول سے، دل آزاریوں سے، گالم گلوچ سے، ہر قسم کے جھگڑوں اور لفڑوں سے بچنے والا ہوگا وہ، جس کو احساس ہوگا اپنی ایمان کی سلامتی کا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص کے پاس گئے، وہ مریض تھا، اس کے پاس گئے، عیادت کے لیے گیا. جب گئے وہاں پر تو پتہ چلا کہ وہ تو قریب المرگ ہو چکا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے سرانے بیٹھ گئے، اور سرانے بیٹھنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ کی تکرار کرنا شروع کر دی، کلمہ طیبہ کی تکرار کرنا، تلقین کرنا شروع کر دی تاکہ یہ کلمہ پڑھ لے. لیکن آپ کلمہ طیبہ کی تکرار کر رہے ہیں، اس کو تلقین کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مگر وہ جو تھا نا وہ کہنے لگا 10 11 10 11 10 11 کہہ رہا ہے وہ. اب حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمانے لگے یار میں تیرے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہا ہوں اور تو 10 11 10 11 کر رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ کہنے لگا آپ مجھ کو کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے ہیں، میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، میں جب بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ آگ میرے اوپر لپکتی ہے اور میں پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہوں. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں سے پوچھا بھائی آخر اس کا کیا جرم تھا، کون سا ایسا کارنامہ گناہوں برا انجام دیا کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سود خور تھا اور کم ناپ تول کیا کرتا تھا. دیکھا میرے بھائیو، جو لوگ کم ناپ تول کرنے والے ہیں اور سود کھانے والے ہیں، حرام ذرائع سے مال کما کر کھانے والے ہیں، پھیرا پھیری سے، دھوکہ فریب سے، جھوٹ بول کر، ادھار لے کر قرض دبا لینے والے ہیں، الغرض حرام کھانے والے لوگوں کے بارے میں یہ فکریہ، لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں. ڈر جانا چاہیے جو سود کھانے والے اور کم ناپ تول کرنے والے ہیں. خدا نخواستہ موت کے وقت اگر ان کا ایمان سلب ہو گیا تو کیا کرو گے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کم ناپ تول کیا کرتی تھی، کم ناپ تول کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو جا کے تبلیغ کرو اور سدھارنے کی کوشش کرو. چنانچہ شعیب علیہ السلام اس قوم کو سمجھانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو، سرکشی مت کرو اور کم ناپ تول نہ کیا کرو، ایمانداری، دیانتداری، خودداری کے ساتھ کاروبار کیا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو. لیکن وہ جو قوم تھی وہ سرکشی پر وہ ابھری ہوئی تھی، سرکشی کیا کرتی تھی، وہ باز نہ آئی.
تو شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ لوگ تو بازی نہیں آ رہے، سرکشی پر اترے ہوئے ہیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ برسائی اور جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ دیکھا میرے بھائیوں، کم ناپ تول کرنا کوئی معمولی گناہ تھوڑی ہے۔ اگر آپ نے کم ناپ تول کی وجہ سے جو آپ نے رقم حاصل کری ہے، جو نوٹ کمایا ہے، جو روپیہ کمایا ہے، جو پیسہ کمایا ہے، وہ آپ کے لیے حلال تھوڑی ہے، حرام ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن ہم لوگ تو اندھی چلا رہے ہیں گے، بس آنے دو آنے دو، انٹیاں بھرو، جیبیں بھرو، بینک بیلنس بھرو، ہمیں تو بس یہ ذہن بنا ہوا آئے گا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ناپ تول میں کمی کرنے والا ہوگا، کوتاہی کرنے والا ہوگا، خیانت سے کام لینے والا ہوگا، قیامت کے روز اس کو دوزخ کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کو دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو تولو اور ناپو، اور جب وہ اس کو تولنے اور ناپنے جائے گا تو آگ اس کو جلا دے گی۔ دیکھا یارو، جو کم ناپ تول کرنے والے ہیں وہ ہوش کے ناخون لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، خوف خدا رکھیں۔ دیکھا نہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس گئے تو لوگوں سے پتہ چلا کہ یہ دو خرافات اس کے اندر تھی۔ یہ بندہ کم ناپ تول کیا کرتا تھا اور سود خور تھا۔ آج کے دور میں بھی کتنے لوگ سود خور ہیں گے، سود کماتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں گے۔ جس کے پاس 10-5 لاکھ روپے آ جاتے ہیں وہ لوگوں کو سود پر رقمیں دیتا ہے گا، سود پر دیتا ہے قرضہ، وہ سود پر یعنی کہ وہ کھٹیا پر وہ بیٹھا ہوا ہے گا، اپنی چرپائی پر وہ بیٹھا ہوا ہے گا، سود پر یعنی کہ قرضہ دیا ہوا ہے، کہیں کمانے دمانے کے لیے جاتا تھوڑی ہے، بس وہ سود پر پیسہ دیا ہوا ہے اور ہر مہینے اس کو جو نا وہ پیسہ مل رہا ہوتا ہے گا، انٹرسٹ مل رہا ہوتا ہے، اضافی جو پیسہ ہوتا ہے گا وہ اس کے لیے سود ہوتا ہے۔ یہ طے ہو جاتا ہے لوگوں کے تم ہر مہینے دو گے یا 2 مہینے بعد دو گے، یا جیسے بھی مطلب یہ کہ وہ طے کر لیا جاتا ہے، اور جو بھی اضافی پیسہ ہوتا ہے پیسے کے اوپر وہ سود ہوتا ہے، سود ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 1 درہم بھی سود کھائے گا، 1 روپیہ بھی سود لے گا، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ اس نے 36 بار اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ 36 بار اس نے زنا کیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ سود خور ہیں، سود کھانے پینے والے ہیں، یا اولیاء اللہ کے گستاخ اور بے ادب ہیں، یا بغض رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے گا۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کر دیا وہ کسی بھی صورت میں اسلام پر نہیں مرے گا، ایمان پر نہیں مرے گا، وہ دین محمدی پر نہیں مرے گا، وہ کافر ہو کر مرے گا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو وہ ایک الگ بات، اللہ بڑا غفور الرحیم اگر توبہ کر لیتا ہے تو لہٰذا آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، میں ان چیز ایمان کی سلامتی ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں آ کر ہم لوگ آ تو گئے لیکن اب دنیا سے ہمیں جانا بھی تو ہے، اب ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے تو کامیابی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانے میں اگر ناکام ہوئے تو پھر ناکامی ہے، ناکامی ہے۔ ہم دنیا میں آ کر بھول گئے، بس ہم تو مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں گے، ایمان کی سلامتی کا احساس تو ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، قدم قدم پر، ہر قدم پر، ہر سانس پر سوچو، غور کرو، ایمان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی کے بارے میں سوچو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کہ ایک شخص لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا، تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر اس کو کہنے لگے، بھائی کیا بات ہے، تم لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہو، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ وہ شخص کیا کہنے لگا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان چھن جائے اور مجھ کو خبر تک نہ ہو۔ اللہ اکبر، میرا ایمان چھن جائے اور مجھ کو خبر تک نہ ہو۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ خوف بیٹھ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ خوف نہیں بیٹھتا۔ یہ خوف بیٹھنا ضروری ہے، ایمان کی سلامتی کا احساس یہ دل میں ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یارو، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے تھے اور ساری رات روتے رہتے تھے،
دیکھا نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے اندر لوگ خوشیاں منا رہے تھے، کل عید ہے، عید الفطر ہے، خوشیاں منا رہے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے سن کر کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ شیخ عبد القادر جیلانی، مجھ غوث العظم کی عید اس دن ہوگی جس دن اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دیکھے میرے بھائی، دیکھا آپ نے، اتنے بڑے بزرگ اولیاء اللہ کے سردار کی یہ حالت ہے کہ خوف خدا سے وہ تھر تھر کانپتے ہیں گے، ایمان کی سلامتی کے بارے میں احساس کرتے رہتے ہیں گے، اور ہمیں تو کچھ بھی احساس نہیں ہے، ہم تو صبح کا ناشتہ بھی دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں گے الحمدللہ، ہے نا، دوپہر کا کھانا بھی منڈائز کر رہے ہوتے ہیں گے خوب، رات کا بھی کھانا بھر بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہوا؟ احساس نہیں ہوتا، بس ہمیں تو فکر یہی ہوتی کہ صبح جاب پر جانا ہے، شام کو آنا ہے، دوستوں کے پاس جانا، تھوڑا بیٹھنا ہے، باتیں کرنی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے، چکنی چپڑی باتیں کرنی ہے، اور پھر گھر میں آ کر 1-2 بجے آ کر سو جانا ہے گا، پھر صبح 7-8 بجے اٹھنا ہے، پھر کام پر چلا جانا ہے گا، اور ماہوار سیلری اٹھانا ہے، اور پھر جب پیسے مل جائیں گے تو اسے گلچھرے اڑانا ہے، رنگ رلیاں منانا، لیکن اس کے اندر احساس کہاں گیا احساس ایمان کی سلامتی کا؟ کچھ احساس نہیں ہم لوگوں کو، ہم نے سب فراموش کر دیا، بھلا دیا، ہم غافل ہو گئے، غفلت کی چادر اوڑھ کر ہم سوتے پڑے ہوئے ہیں گے، ہمیں احساس بالکل نہیں ہے ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، موت کا کیا ہوگا، جاکنی کے وقت کیا ہوگا، سکرات کے وقت کیا ہوگا، موت کی تلخیوں کا کیا ہوگا، قبر کا کیا ہوگا، محشر کا کیا ہوگا، قیامت کے روز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پورے میدان محشر میں اگر ذلیل و رسوا کر دیا تو کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ زار و قطار رو رہے تھے، ساری رات انہوں نے رونے میں گزاری، تو سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، کیا آپ گناہوں کی خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کیا آپ گناہوں کی خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تنکا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد فرمانے لگے، گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہیں میرا ایمان نہ چھن جائے۔ دیکھا میرے بھائیوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ایمان نہ چھن جائے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کس قدر خوف خدا کا غلبہ اور ایمان کی سلامتی کا احساس تھا، اور ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ روئے کبھی ایمان کی سلامتی کے بارے میں؟ نہیں روئے، ہم تو اس لیے روتے کہ یار آمدنی اچھی نہیں ہو رہی، یار وہ سیلری کم ہے گی، یار گزارا نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، افسوس کرنا چاہیے، ظاہر بات ہے، لیکن یہ کہ میرے بھائیوں ہمیں زیادہ جو ہے نا اپنے ایمان کی سلامتی کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، ایمان کی سلامتی کے بارے میں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں ایک مقام پر جمع ہوئے، ایک جگہ جمع ہوئے، اور سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ وہ خوف خدا کا غلبہ ان پر طاری رہتا تھا، اور ہر وقت وہ ایمان کی سلامتی کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات روتے رہے، ساری رات گریہ زاری کرتے رہے، تو سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ آپ ساری رات روتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمانے لگے کہ میں نے جس شیخ سے علم حاصل کیا تھا، علم کی تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ شیخ بہت بڑا عبادت گزار تھا، 60 سال تک اس نے اس طرح عبادت کری کہ وہ مکہ المکرمہ میں حرم شریف میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن جب اس کا خاتمہ ہوا کفر پر ہوا، میں اپنے ایمان کے میں برے خاتمے کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عرض کرنے لگے کہ وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی، آپ گناہ مت کیجئے گا۔ دیکھا میرے بھائیو، جس شیخ سے
سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے علم حاصل کیا تھا اور وہ بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے، وہ شیخ 60 سال تک وہ عبادت کرتے رہے، 60 سال تک۔ خاتمہ جب ہوا تو کفر پر ہوا۔ دیکھا میرے بھائیوں، ہمارے حق میں کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ جانتا ہے گا۔ وہ جو شیخ تھا جس سے علم حاصل کیا تھا، سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کیا تھا اور وہ عبادت گزار بھی تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہ سامنے تو اللہ والے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے تو ٹوپی امامے کا تاج سجائے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے تو اللہ رسول کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کا بیک گراؤنڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ان کا پارٹ ٹائم بڑا خطرناک ہوتا ہے گا۔ وہ بہت یعنی کہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں، میں صحیح بتلا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس جانتا ہے دلوں کی حالت، ہمارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کیا بات ہے گی، ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جان رکھنے والا ہے۔ یارو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور کوئی غلط کام نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے پکڑائی ہو جائے اور ایمان سلب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، ہم نے کوئی اسلام کا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا میرے بھائیوں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں، کچھ بھی اوقات نہیں ہے ہماری۔ ہمیں اپنی اوقات بنانی ہے، ہمیں اپنی عزت بنانی ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اچھے کام کر کے برے کام چھوڑ کے اپنی اوقات بنانی ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اور یاد رکھو، اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ آپ کی دوستیاں، آپ کی جو سنگتیں ہیں نا، وہ اچھی ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو دوست یار ہوتے ہیں وہ بری صحبتوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بری صحبت جو ہوتی ہے نا، بری صحبت، گالم گلوچ والی، مار دھاڑ والی، گندی حرکتیں کرنے والی، زنا کرنے والی، شراب نوشی کرنے والی، ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہودیوں کی صحبتوں کو اختیار کر لیا جاتا ہے، نصرانیوں کی صحبتوں کو اختیار کر لیا جاتا ہے، ہندوؤں اور غیر مسلموں کی صحبتوں کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ زہر قاتل ہے، یہ صحبتیں زہر قاتل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی دوستیاں جو ہے، اپنی دوستیاں جب تم دوستیاں اختیار کیا کرو تو دیکھ لیا کرو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو، وہ یہودی یا نصرانی تو نہیں ہے، ہندو کافر تو نہیں ہے، کوئی غیر مسلم قادیانی تو نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہیں دیکھو گے تو پھر اس کا انجام بڑا بھیانک بھگتنا پڑ جائے گا۔ ہوتا کیا ہے گا؟ ہوتا یہ کہ بندہ جو نا وہ کسی نصرانی کو، ہندو کافر کو دوست بنا لیتا ہے گا، اور جب اس کا یا اس کے ماں کا یا اس کے باپ کا یا اس کی بیوی بچے کا انتقال ہوتا ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس کو ہم دلاسا دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ جب دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں اس کو، تو تسلی دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، صبر کر یار، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو صبر کی توفیق دے معاذ اللہ، اور تیرے والد صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ۔ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ کفر ہے، بندہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آج کتنے ہمارے ینگ جنریشن لوگ ہیں گے، انہوں نے ایسی دوستیاں گاڑ کر رکھی ہوئی ہیں گے، ان کے گھر میں فوجی ہو جاتی ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں ہیرو بن کر، نمبر بڑھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ یار وہ تو کمپنی کا، جو ہماری کمپنی کا، وہ تو بڑے اونچے عہدے پر ہے، اس کو تو راضی کر کے رکھنا ہے گا، اس کو تو منا کر رکھنا ہے گا، اس کی تو چاپلوسی کرنی ہے، خوشامد خوری کرنی ہے، منت سماجت کرنی ہے گی، تو ہم پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اس کو اسی طریقے سے ہم لوگ یہ تعزیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر آپ نے اس کے فوت شدہ باپ یا فوت شدہ ماں کے لیے دعائیں مغفرت کر دی، غیر مسلم کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اپنی دوستیاں دیکھ لو، تمہاری دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، تمہاری سنگتیں کس کے ساتھ ہیں۔ اگر بری سنگتیں ہیں، دوستیاں ہیں، آپ ختم کر دو اللہ اس کے رسول کے لیے، اور اپنے ایمان کی سلامتی کا احساس کرتے ہوئے ختم کر دو۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھنا میرے بھائیوں، کتنے مسلم، حج کا سیزن چل رہا ہے گا،
حج کا سیزن چل رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں گے مالدار قسم کے لوگ ہیں، وہ حج کر سکتے ہیں مگر وہ حج نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ درخواستیں بھری جا رہی ہیں گی، درخواستیں دی جا رہی ہیں گی، لیکن افسوس کہ کتنے ایسے لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں وہ حج کر سکتے ہیں مگر وہ حج کرتے نہیں ہیں، وہ جان بوجھ کر یعنی کہ وہ سستی اور انکساہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں گے، ان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے گی، وہ حج نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کر سکتا ہو جان بوجھ کر قصدن حج نہ کرے یا قربانی نہ کرے، ان دونوں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھا میرے بھائیو، یہ رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی سن لیجیے، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں گے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد میں کتنے ایسے مسلمان ہیں وہ دھڑلے سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گناہ کرنے سے پہلے کیا سوچ بناتے ہیں؟ وہ یہ سوچ بناتے ہیں کہ چلو یار توبہ کر لیں گے، توبہ کی نیت سے وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کی نیت سے وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کی نیت سے وہ جوا اور سٹا کھیل رہے ہوتے ہیں، توبہ کی نیت سے وہ دوسرے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو توبہ کی نیت سے گناہ کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ توبہ کی نیت سے جو گناہ کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میں، اذان کے وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اذان کے وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جو اذانوں کے وقت بات کرے اس کا ایمان خطرے میں ہے، خدا نہ خواستہ اس کا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ تو اذانیں جب ہوا کرے تو خاموش ہو جانا چاہیے، اذانوں کا جواب دینا چاہیے، اور اذانوں کا جواب یہ بھی ہے کہ آپ اذان سنیں اور مسجد کی طرف چلے جائیں، یہ بھی اذان کا جواب ہی کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا یارو ہم لوگوں کو احساس کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ یار ہمارے ایمان کا کیا ہوگا۔ بڑے بڑے تھراتے رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے، یار ایمان کا کیا ہوگا، ایمان کا کیا ہوگا۔ ایمان کی سلامتی کی فکر میں وہ لوگ زندگیاں گزار دیا کرتے تھے، الحمدللہ ان کا ایمان سلامت رہتا تھا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ بڑے سے بڑا نیکوکار میری نزدیک قابل رشک نہیں ہے، بڑے سے بڑا نیکوکار میرے نزدیک قابل رشک نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی قیامت کی ہولناکیوں سے دوچار ہوگا، اور قیامت کی ہولناکیوں کا وہ مشاہدہ کرے گا۔ میرے نزدیک قابل رشک وہ ہے جو کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ پیدا ہی نہ ہو۔ صحیح بات تو یہی ہے میرے بھائیو، کاش ہم لوگ پیدا نہ ہوئے تھے، اب پیدا ہو گئے تو بس بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر کر رہے تھے، راستے میں ایک درخت تھا اور درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو اپنی طرح مخاطب کر کے کہا، اے پرندے کاش میں بھی تیری طرح پرندہ ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ بتائیے آپ، حالانکہ قطعی جنتی ہیں وہ، دو تین چار بار آپ کو مصطفیٰ پاک کی زبان حق کے ترجمان سے جنت کی بشارتیں ملی ہیں گی، پھر بھی خوف خدا کا یہ عالم تھا، ایمان کی سلامتی کا احساس اتنا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر فاروق وہ فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا۔ اور ایک مقام پر ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر وہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، وہاں پر بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان بچوں کو کہنے لگے بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ اور ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمانے لگے کاش عمر نہ ہوتا، تنکا ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی سلامتی کا احساس ہے، یہ ایمان کی سلامتی کا احساس۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وفات کے بعد دوبارہ مجھ کو نہ اٹھایا جائے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وفات کے بعد مجھ کو دوبارہ نہ اٹھایا جائے، حالانکہ قطعی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں راکھ ہوتا، راکھ، انسان نہ ہوتا۔ اور حضرت سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں صحابی رسول ہیں، اور یہ کیا فرماتے تھے کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔
کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. کس قدر فکر ہے ان بزرگوں کو. اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور قطعی جنتی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں گے. یہ کیا فرماتے تھے؟ یہ فرماتے تھے کاش میں مینڈا ہوتا اور مجھ کو ذبح کر دیا جاتا اور میرا گوشت کھا لیا جاتا اور میرا شوربہ پی لیا جاتا اور میں انسان نہ ہوتا. خوف خدا کا عالم یہ تھا، ایمان کی سلامتی کا احساس یہ تھا. اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں راکھ ہوتا، راکھ، اور ہوا اس کو اڑا دیتی، اڑا لے جاتی. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی کاش میں کوئی بھولی بسری خاتون ہوتی، کچھ نہ جانتی یہ موت کیا ہوتی ہے، قبر کیا ہوتا ہے، میدان محشر کیا ہوتا ہے، یہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، یہ جزا کیا ہوتی ہے، سزا کیا ہوتی ہے. کاش میں ایک بھولی بسری خاتون ہوتی. دیکھا میرے بھائیوں، جو جتنا علم والا ہوگا، جو جتنا اللہ والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہوگا، ایمان کی سلامتی کا احساس رکھنے والا ہوگا. اور ہمارے پاس تو نہ علم ہے نہ اللہ والے ہم لوگ، اس لیے ہم لوگ ڈرتے ورتے تھوڑی ہیں. معاذ اللہ. یارو اللہ کا خوف دل میں رکھو اور ایمان کی سلامتی کا احساس رکھو. یاد رکھو روایتوں میں آتا ہے جب مسلمان مرنے والا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے پاس آتا ہے، پانی کا کوزہ لے کر آتا ہے، کٹورا لے کر آتا ہے، کیونکہ مرنے والے کو شدت کی پیاس لگتی ہے. موت کے وقت شدت کی پیاس لگتی ہے. مصطفیٰ پاک نے فرمایا اتنی پیاس لگتی ہے اگر تمام دریوں کا پانی نچوڑ کر اس کے حلق میں ڈال دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی، اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے. شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مرنے والے مسلمان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے پانی پیے گا، پیاس لگ رہی ہے. وہ مرنے والا مسلمان کہتا ہے ہاں پیاس لگ رہی ہے. پانی پیے گا؟ ہاں پیوں گا. وہ شیطان کہتا ہے شرط ہے میری. کیا شرط ہے؟ شرط یہ کہ اللہ کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے. اب اگر اس کے پاس ایمان کی روحانیت جو ہوتی ہے، ایمانی قوت جو ہوتی ہے، ایمانی طاقت جو ہوتی ہے، اللہ رسول کی معرفت جو ہوتی ہے، اگر اس کے پاس نہ ہوئی اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، وہ کب پانی پلائے گا شیطان؟ وہ پانی تو نہیں پلائے گا. اور اگر وہ پلا بھی دے تو کون سا یہ شراب ہو جائے گا. شراب بھی یہ نہیں ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا خاتمہ اگر کفر پر ہو گیا تو میں نے پچھلے اتوار کو آپ سے عرض کیا تھا، روایتوں میں آتا کہ جب شیطان کا داؤں چل جاتا کسی مسلمان پر داؤں چل جاتا ہے اور وہ کافر مروانے پر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کفر کی موت مروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو شیطان پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ جب اس کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو شیطان آگے آگے اچھلتا ہوا کودتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور کہتا جا رہا ہوتا ہے کہ آج میری ایک مسلمان پر محنت وصول ہو گئی، آج میری ایک مسلمان پر محنت وصول ہو گئی. دیکھا میرے بھائیوں، اتنا خوش ہوتا ہے، مسرت و شادمانیوں کے ساتھ وہ جھوم رہا ہوتا ہے. رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ شیطان روپ بدل کر آ گیا، روپ بدل کر آیا اور پانی کی بوتل بھی لے کر وہ آیا سرکار کی بارگاہ میں. اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر وہ کہنے لگا کہ لوگوں کا جب نزا کا وقت ہوتا ہے نا تو میں ان کے پاس یہ پانی کی بوتل لے کر پہنچتا ہوں اور ایمان کے بدلے میں اسے یہ پانی کی بوتل میں اس کو فروخت کرتا ہوں. تو رسول اکرم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور آپ کے رونے کی وجہ سے اہل بیت کے لوگ بھی رونے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ پاک نے فرمایا ہے مصطفیٰ آپ غم مت کیجئے کہ جو میرا بندہ ہوگا اور جب اس پر نزا طاری ہوگا تو میں اپنے بندوں کو نزا کے وقت شیطان کے مکر سے بچا کر رکھوں گا. لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اپنے بندوں کو. تو اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ تو نمازی ہوتے ہیں، جو سدھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو گناہوں سے باز آ جانے والے ہوتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو تائب ہو جانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگیاں گزارنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، سچے بندے ہوتے ہیں. تو میری